اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہوں، باندھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے گستاخانہ کلمے کہہ رہے ہیں، ایسی گستاخانہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو اس کہنے کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہو گئے، رحمت الہی سے دور کر دیے گئے۔ اور آگے حقیقت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اب دونوں ہاتھ، ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں ہاتھوں کا لفظ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وجہ کا لفظ، چہرہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ وجہ اللہ، یہ آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پنڈلیوں کا لفظ آتا ہے، بعض ایسے اعضاء کی نسبت آتی ہے، لیکن یاد رکھیے ان کو کبھی بھی کسی مخلوق پر قیاس نہ کیجیے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری عقیدے کی بات یہ یاد رکھ لیجئے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ جیسا وجود آنکھوں سے دیکھا جائے اور جو وجود ہاتھ سے ٹٹولا جائے، جو وجود کسی جگہ کا محتاج ہو اپنے اٹھنے بیٹھنے کھڑا ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ایسے وجود سے پاک ہے۔ وہ کیسے ہے؟ نہ ہمارے عقل میں اس کے ادراک کی طاقت ہے، نہ ہماری آنکھوں میں اس کے دیکھنے کی طاقت ہے۔ وہ وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا ہے۔ جو کچھ بھی ہم سوچیں سمجھیں، ہمیں اہل اللہ سکھاتے ہیں ذکر کراتے ہوئے خانقاہوں میں کہ آپ دل کے اندر خیال کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل میں آنا بس اس کی یاد دل میں ہے، اس کی ذات کا آنا، اس کا وجود، اس کی کوئی تحدید، وہ اوپر ہے، وہ نیچے ہے، وہ دائیں ہے، وہ بائیں ہے، اللہ ہر جگہ ہر طرح برابر ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اس کی شان کے لیے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے تو اللہ نیچے نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں دیکھ رہا ہے تو وہاں اس کا کوئی خاص وجود ہے، بس وہ وہاں ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ برابر ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان، اللہ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے۔ عرش الہی کا معنی، العرش استویٰ جو قرآن میں آتا ہے، اس کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا خصوصی وہاں پرتاؤ ہے، اور اسی عرش سے پھر تجلیات کا پرتاؤ ہے کعبۃ اللہ والی جگہ پر۔ اور ہم جو رخ کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف تو انہیں تجلیات کے لیے کرتے ہیں۔ کعبہ کا جو کمرہ پتھروں کا بنا ہوا ہے جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ گر جاتا ہے، اس کو گرا دیتے ہیں نیا بنانے کے لیے، جیسے پہلے کئی دفعہ گرا بنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کعبہ نہیں ہے، کعبہ پھر بھی وہی جگہ ہے۔ عمارت نہ کھڑی ہو، غلاف نہ چڑھا کھڑا ہو، پھر بھی کعبہ وہی جگہ ہے، پھر بھی ہم چاروں طرف سے دنیا میں لوگ مسلمان ہوں، عبادت میں نماز میں اسی طرف کریں گے۔ اس لیے وہ سجدہ وہ ان تجلیات کو ہوتا ہے جو کعبۃ اللہ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس عمارت کو نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے بیچارے بے دین لوگ ہندو وغیرہ کئی دفعہ اعتراضات کر دیں، ہمیں روکتے ہو مورتیوں سے، تم نے خود تو ایک مورتی بنائی ہوئی ہے، ہمیں روکتے ہو کہ تم مورتیوں کی طرف عبادت کرتے ہو، یہ کرتے ہو، کعبۃ اللہ وہ بھی تو ایک مورتی ہے، تم نے کوئی عمارت ہی بنائی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے کعبہ کی عمارت مقصود نہیں ہے، وہ پتھر، وہ کمرہ، وہ دیواریں مقصود نہیں ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ گری ہیں، پھر بنی ہیں، پھر گری ہیں، پھر بنی، وہ تو ایک علامت ہے اس جگہ کی، ورنہ سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات۔ تو اب یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے دے رہا ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے، اس کا جود و سخا ویسے جاری ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنا کم ہو گیا، اور آج کئی مسلمان کہتے ہیں بہت بڑا امیر تھا یکدم غریب ہو گیا، کہتے اللہ نے ہاتھ روک لیا، مسلمان کہہ رہے ہوتے اللہ نے ہاتھ روک لیا، بھی اللہ نے ہاتھ روک لیا تو امیر تھا تجھے غریب کر دیا،
کتنے غریب تھے جو امیر ہو گئے، اللہ نے ہاتھ روک لیا ہوتا پھر ان کو کس نے دیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ویسے کشادہ ہے، رحمت برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ میرے اوپر بوندیں پڑ رہی ہیں کہ نہیں پڑ رہی، میں ان کی بارش سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ نہیں اٹھا رہا۔ ورنہ ان کو یہی کہا گیا کہ پہلے جو تمہیں مل رہا تھا، اب اسلامی سلطنت بڑھ رہی ہے، صحابہ کرام کی شان و شوکت بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی عظمت بڑھ رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو مل رہا ہے نا، جو پہلے تمہیں مل رہا تھا ان کو مل رہا ہے، اللہ کا ہاتھ رکا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے امیر تھا اب غریب ہو گیا، تو کتنے پہلے غریب تھے جو اب کیا ہو گئے؟ امیر ہو گئے، کتنے پہلے بے وقت تھے جو اب باوقار ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے کوئی سخاوت میں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا فیض، اس کی جود و سخا، اس کی صفت اعطا وہ مستقل چل رہی ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہے اور اس کے خزانے ویسے ہی لٹائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، اللہ نے ہاتھ روک لیا، یا اللہ کے خزانے والعیاذ باللہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں بد دعا کے انداز میں فرمایا غلت ایدیہم، اللہ کرے ان کے ہاتھ روک دیے جائیں، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، یہ بخیل ہو جائیں، ان کے کھاتے میں کچھ نہ رہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور اس کہنے کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہوئے، رحمت الہی سے محروم کر دیے گئے۔ آگے فرمایا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں خدا کے ہاتھ باندھ دیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ۔ اب یہ دو وال نسبت بھی ہمیں سمجھانے کے، جو عام طور پر دو ہاتھ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ ایک ہاتھ نہ دو ہاتھ، وہ اس طرح کے ہاتھوں سے پاک ہے۔ بس یہاں ہاتھوں سے مراد اس کی صفت سخاوت ہے۔ مبسوطتان، وہ دونوں کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ خرچ کرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے دیتا ہے۔ بعض علماء نے یہاں لکھا ہے دو ہاتھ کا لفظ جو کہا گیا اس میں ایک ید مہربانی ہے اور ایک ید قہر و ظلم ہے، کہ اللہ کی طرف سے ایک ہے کہ کسی پر مہربانی کا ہاتھ کھلا ہے اور کسی پر قہر غضب غصے کا ہاتھ کھلا ہے، دونوں ہاتھ ہیں اس کے، رحمت کا ہاتھ بھی ہے اور غضب کا ہاتھ بھی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے جائیں گے تو ہاتھ رحمت والا کھلتا جائے گا ہماری طرف، اگر ہمارے اعمال برے جانے لگ جائیں گے، اچھے اعمال بند ہو جائیں گے، تو پھر ہاتھ دوسرا کھل جائے گا۔ اس لیے یہودیوں کو یہی کہا گیا ہاتھ تم پر کھلا ہے، پہلے تمہارے کرتوت کچھ ٹھیک تھے، تم لوگوں کو کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں، اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، جب وہ آئے گا سب سے پہلے ہم قبول کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم فوراً پہچان لیں گے، ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں بڑی معلومات ہیں، لہٰذا جب وہ آئیں گے تو پہلے کلمہ ہم پڑھ لیں گے، اور تم دشمن کے مقابلے میں اسی نبی کے واسطے دے دے کر کے اللہ سے فتح مانگتے تھے، خیریں مانگتے تھے، اور تمہارے لیے وہ ہاتھ کھلا تھا۔ اب جب وہ نبی آ گئے، مدینہ طیبہ میں آ گئے، تمہارے سامنے آ گئے، تمہیں دعوت بھی پہنچ گئی، اس کی تبلیغ بھی پہنچ گئی، اس کا اعلان نبوت بھی سن لیا، مگر تم نے حسد کی بنا پر نہیں مانا، بغین، قرآن بار بار کہتا ہے حسد کی وجہ سے نہیں مانا، کہ اگر ہم مان لیں گے تو لوگ جو ہمیں پیر مانتے ہیں، جب ہم اس کو پیر مان لیں گے پھر ہم تو مرید بن جائیں گے، پھر ہماری پیری والی، ہمارا تو وہ ڈیرہ آباد نہیں رہے گا، پھر ہمارا آستانہ تو آباد نہیں رہے گا، لوگ جو پہلے ہدایا، لوگ جو پہلے تعامل ہمارا کرتے ہیں، مالی چیزیں، منتیں منوتیاں ساری ہمارے پاس آتی ہیں، پھر وہ تو ادھر چلی جائیں گی، ہمارا تو پیر خانہ نہیں رہے گا۔ اس بنا پر تم نے جب یہ کام کیا کہ آخری نبی سچا نبی، اس کے سچے ہونے کو جاننے بوجھنے کے بعد تم نے انکار کیا حسد کی بنا پر، تو پھر خدا نے مہربانی والا ہاتھ تم سے روک لیا، ان کی طرف کھول دیا، اور لعنت والا غضب والا ہاتھ تمہاری طرف کھول دیا۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو جب بھی حالات آئیں تو اپنے عمل کا جائزہ لیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نسبت ایسی نہ کرے کہ خدا تعالیٰ نے ہاتھ روک لیا، اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. نہیں، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میرے عمل جو جا رہے ہیں میں ذرا ان کا جائزہ لوں، اپنے آپ کو دوبارہ ٹٹولے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے آئے، اپنی اصلاح کی طرف لے آئے. اللہ کی رحمت کا دریا ویسے بہہ رہا ہے جیسے پہلے بہہ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کے احکام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، جمعہ کے دن کی برکتیں ہوتی ہیں، اور میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کو آداب کے ساتھ گزاریں، جمعہ کے دن کو عبادت کے اندر گزاریں. یہودیوں کو خاص دن ملا عبادت کے لیے، عیسائیوں کو خاص دن ملا عبادت کے لیے. قرآن شکوہ کرتا ہے کہ دونوں نے ناقدری کی، انہوں نے بھی اپنے عبادت والے دن کی ناقدری کی اور دوسرے نے بھی اپنے عبادت والے دن کی ناقدری کی. نتیجہ ہے کہ دونوں مغضوب اور ضال بن گئے، گمراہ ہو گئے. اگر ہم نے بھی جمعہ والے دن جو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے، ہم نے اس کی ناقدری کی، ادھر بھی جمعہ بازار لگا ہے، ادھر بھی جمعہ بازار لگا ہے. کہتے ہیں جی آج کاروبار بند ہے، مارکیٹیں ہم نے بند کی ہیں. تو مارکیٹیں بند کی ہیں تو کس نے عبادت کے لیے کی ہیں؟ کس نے جمعہ کے لیے؟ اس دن ہفتے پورے کے کام رکھے ہوتے ہیں، ترتیب بنائی ہوتی ہے کہ جمعہ آ رہا ہے، دکان بند ہوگی تو میں یہ کام کروں گا، وہ بھی سارے دنیا کے. اس کے اندر عبادت والی بات کے لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے. ہاں بس جہاں کہیں چلتے پھرتے جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا تو کسی مسجد میں گھس کے 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، بس یہ ہمارا جمعہ ہے. تو اگر ایسا کریں گے تو پھر یاد رکھیے، یہودیوں پر اگر مار پڑ سکتی ہے، عیسائیوں پر پڑ سکتی ہے، تو پھر ہم پر بھی پڑ سکتی ہے. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ یہودی عظمت والے تھے اپنے زمانے میں، لیکن فرض کریں 12 فٹ پر اونچے تھے، پھر گرے تو 12 فٹ سے گرے. عیسائی تھے، اونچے تھے اپنے زمانے میں، عظمت والے تھے، لیکن 12 کے بجائے 13 فٹ یا 10 فٹ کم تھے یا تھوڑا زیادہ تھے. وہ گرے، وہاں سے گرے، اور ہم ہیں پورے 100 فٹ پر. اللہ نے ہمیں بڑی بلندی دی ہے، بڑا اللہ نے ہمیں عروج دیا ہے، بڑی اللہ نے ہمیں شان دی ہے. جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر گریں گے کہاں سے؟ 100 فٹ سے. اب ایک شیشے کا گلاس ہو، اس کو 12 فٹ سے گراؤ، ایک کو 10 فٹ سے گراؤ اور ایک کو 100 فٹ سے گراؤ، بتائیں نقصان کس گلاس کا زیادہ ہوگا؟ اس لیے مسلمان مار کھا رہا ہے کہ مسلمان کو اللہ نے بڑی شان دی تھی، مسلمان وہاں سے گرا ہے. جب زیادہ اونچائی سے گرے گا تو اس کے زیادہ ٹکڑے ہوں گے. اس لیے آج ہمارے حصے بکھرے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں. کسی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے دیکھ لیجئے، دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیجئے، مالی لحاظ سے دیکھ لیجئے، خاندانی لحاظ سے دیکھ لیجئے، کنبے قبیلے کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، ایک گھر کے جتنے فرد ہیں انہی کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کا رخ اور طرف ہے. اتفاق اتحاد نہیں ہے. یہ صرف بات ہے کہ مولویوں نے فرقے کیے ہوئے ہیں. باقی کس لحاظ سے ہم متحد ہیں؟ کیا سیاسی لحاظ سے ہم متحد ہیں؟ کیا کاروبار کے لحاظ سے ہم متحد ہیں؟ کیا خاندانی لحاظ سے ہم متحد ہیں؟ کنبے قبیلوں کے لحاظ سے ہم میں بڑا اتحاد و اتفاق ہے؟ حصے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں امت کے، اس وجہ سے کہ امت نے وحدت والی چیز قرآن کو چھوڑ دی. وحدت تو یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ تھی. جب اس کو چھوڑ دیا تو حصے بکھرے ہو گئے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے.